جی شاہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج پنجاب اسمبلی کے اندر فلسطین کے معاملے پہ ایک قرارداد پیش ہوئی، اور جناب اسپیکر جیسے ابھی سمیع اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ ایسے ظلم جو ہے یہ نہ تو قراردادوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں اور نہ ہی ایسے واقعات کی مذمت کر کے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اسرائیل کافی عرصے سے فلسطینیوں پہ، نیت فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے، اور جناب اسپیکر ہماری طرف سے ایک قرارداد آ جاتی ہے، ایک مذمتی بیان آ جاتا ہے، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی داد رسی بھی ہو گئی، ان کی جو جنگ آزادی ہے وہ بھی جیتی گئی، اور اس کے بعد جناب اسپیکر پھر اپنے روز کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں ان میں پوری قوم الجھ جاتی ہے. میں آج تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا، اس وقت پاکستان کی حیثیت ایک لیڈنگ رول کی حیثیت تھی، ایک لیڈنگ رول تھا پاکستان کا. جناب. جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر، لیکن آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور اس پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ کہیں کیا رول ہے ہمارا کہ ہمیں طیب اردگان فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کی خاموشی بھی معنی خیز ہے، آپ کو بولنا چاہیے. جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں پاکستان کا کیا رول تھا، پاکستان کی کیا حیثیت تھی. اس میں پاکستان نے اپنے پائلٹس تک بھیجے، اور جناب جو شام اور اردن جا کر اس جنگ کا حصہ بنے. پاکستانیوں نے فلسطینیوں کے مسائل کو اپنے مسئلہ سمجھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور اس بلڈنگ کو وہ تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر OIC منعقد کروائی. جناب اسپیکر، یہ سمٹ مینار اس کی یادگار ہے. آج وہ ہمارے ضمیروں کو جھجوڑ کر کہتا ہے کہ کیا آج تمہاری قیادت کہاں ہے؟ آج تمہاری قیادت کہاں دفن ہے؟ آج کیوں بات نہیں کرتے؟ آج فلسطینیوں کی آواز اٹھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں سمیع اللہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کے ایک جرنیل کو کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر اس متحدہ فوج کا حصہ بنے جو مسلمانوں کی ریاستوں کی سرکوبی تو کرتا ہے لیکن نہ اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ بہادر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے. جب اپنے مسلمانوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ اردن کا ہو، خواہ وہ عراق کا ہو، اس وقت اس کے جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو وہ دبک کر ایک بھیگی بلی بن جاتے ہیں. جناب اسپیکر، ہمیں کب کس وقت ہم اس ایٹم بم کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور ہم کسی بھی ملک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے؟ کیا ہمارا جو ایٹم بم ہے وہ ہمیں یہ تقویت نہیں دیتا کہ ہم برابری کی سطح پر بات کریں؟ میں کسی بھی جارحیت کے حق میں نہیں، لیکن جناب اسپیکر،
جاریت ہرگز ظلم کے سامنے کھڑے ہونا جاریت نہیں ہے. جاریت وہ ہے جب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حیثیت ظالم کا ساتھ دینے والی ہے. آج ہم سے سوال کرتی ہیں وہ روحیں جو OIC کا حصہ تھی. آج وہ ہم سے سوال کرتی ہیں. آج یاسر عرفات ہمارے سے پوچھتا ہے کہ ایک وقت تمہاری قیادت تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں، جس نے مجھے ایک سربراہ مملکت کی حیثیت دے کر پاکستان میں مہمان کی حیثیت سے بلایا. آج وہ روحیں ہم سے سوال کر رہی ہیں. آج سادات کی روح ہم سے پوچھ رہی ہے. آج شاہ فیصل کی روح ہم سے سوال کر رہی ہے. جناب اسپیکر، قذافی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے اسی امریکہ کے کہنے پر اپنی ان قیادتوں کو موت کی نیند سلا دیا. جناب اسپیکر، اس خاتون کو کہیں چپ کرے. جناب اسپیکر، آج بھی میں سیاست کر رہا ہوں. بارش آدمی اور کسی تے کم از کم ان کا حصہ نہ بنے. جناب اسپیکر، ان کا یہی غیر سنجیدہ رویہ امت مسلمہ کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے. ان کا ایک وزیر بیان دیتا ہے، میں کیا کہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یکجہتی کا میسج جانا چاہیے. لیکن جناب اسپیکر، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپ بات نہ کریں، بغیر بیٹھے بیٹھے بولنا بالکل. جناب اسپیکر، یہ ہاؤس ہے، اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو باہر چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے کر لیں. جناب اسپیکر، میں واک آؤٹ کر رہا ہوں. میں جناب اسپیکر، آج مجھے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج بھی جناب اسپیکر اس خاتون کو یہ چیزیں یاد ہیں. جناب اسپیکر، کیا میسج دینا چاہتی ہیں جناب اسپیکر؟ اگر میری ذات کا کوئی مسئلہ ہوتا، یہ بات کرتی تو میرے سر آنکھوں پر تھی. لیکن جناب اسپیکر، جہاں پر سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کی جانیں موت کے سامنے کھڑی ہیں، نیتی لڑ رہی ہیں، میزائلوں کا مقابلہ غلیل اور پتھروں سے کر رہی ہیں، وہاں بیٹھ کر کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم ان کے مذاق کا حصہ نہیں ہے. میں مذمت کرتا ہوں ان کے رویے کی اور میں واک آؤٹ کرتا ہوں.